رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین، وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین، سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد کو۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، انتہائے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم، لائق صد احترام جوانان قوم، یہ اس سلسلے کی غالباً دوسری نشست ہے عزائے جناب سیدہ کے متعلق۔ آپ کا فرش عزا پر تشریف لانا، اس فرش عزا کا بچھانا اور یہ ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر عزادار کوشش کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے کہ وہ حق فضائل آل محمد اور حق مصائب آل محمد ادا کر سکے۔ ہر عزادار کی کوشش ہے کہ یہ حق ادا کیا جا سکے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور ان کا غم بہت بڑا ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اگر خلاق کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے اور 1000 مرتبہ زندگی نصیب ہونے کے بعد ہم صرف اور صرف غم آل محمد میں اشک برساتے رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ فرش عزا کا بچھانا، یہ آہو گریہ کرنا، یہ ذکر کرنا، یہ جستجو ہے، یہ ایک کاوش ہے۔ یا لفظوں کو بدلوں تو پہلا جملہ صرف کروں، اسی جستجو کا نام اجر رسالت ہے، ورنہ یہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسی جستجو کا نام جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ آپ عزائے جناب سیدہ میں مسلسل جو ہے وہ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، مسلسل جو ہے پرسہ پیش کر رہے ہیں،
اور عزائے جناب سیدہ کی ایک تحریک ہے جو قائم ہو چکی ہے، اب قائم کرنے کی اب تحریک چل نہیں رہی ہے، اب ایک تحریک ہے جو قائم ہو چکی ہے، اور یہ تحریک قیامت تک کے لیے اس قبیلے نے اس لیے بھی قائم کی کہ تاکہ زمانے والوں کو پتہ لگے کہ مظلوم کے حامی کون ہیں اور ظالم کا مددگار کون ہے۔ اس تحریک کا مقصد بس یہ ہے کہ زمانے والوں کو معلوم ہو کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہے اور کون نہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی گفتگو کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ، میں ایک جملہ اور جناب سیدہ کی لیے ایک فقرہ کہوں اگر تمہیدی طور پر، تو اسے ایسے سنیے: خالصانہ، مخلصانہ، یہ لفظ بدلوں گا میں، آپ متوجہ ہیں، تو یہ عزائے جناب سیدہ ہر کسی کی عزا نہیں ہے، جیسے غدیر ہر کسی کی عید نہیں ہے۔ میں آپ نے غور نہیں کیا، غدیر بس خالص مومن کی عید ہے، ایسے ہی عزا ہر کسی عزادار کی عزا نہیں ہے، بلکہ خالص عزادار کی عزا کا نام عزائے فاطمی ہے۔ اس میں صرف خالصانہ عزادار تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں بہت دیر تمہید نہیں بناؤں گا، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت قریب ہیں ہم ظہرین کی اذان کے، تو کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی بات جوانوں کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں، جوانوں سے گزارش ہے ایک درود شریف کا سہارا لیتے ہوئے میرے قریب آ جائیں تاکہ حوصلہ افزائی کا سبب قرار پائے۔ محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔ اور آ جائیں تو حضور کوشش رہے گی کہ میں آپ کے ذہنوں سے منسلک ہو جاؤں، آپ کے ذہنوں کے قریب ہو جاؤں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، غالباً جو ہے یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی ایک مختصر سی آیت کریمہ ہے، اور جس میں خلاق کائنات مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ بس اس نزاکت کو سمجھیے گا، اللہ کا اپنا ایک مزاج ہے، اسے جس سے بات کرنی ہوتی ہے اور جس کو پیغام دینا ہوتا ہے وہ اس کو مخاطب کرتا ہے۔ اگر اللہ کو پیغام کائنات کے تمام تر انسانوں کو دینا ہے تو اس نے کائنات کے تمام تر انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الناس۔ اب اس کے بعد جو بھی پیغام آئے گا وہ کائنات کے ہر انسان کے لیے ہوگا، اس میں نہ مذہب کی قید ہے نہ ملت کی قید ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب کو کوئی پیغام دینا ہوا تو پھر مخاطب کیا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ہے میرے نبی، ہے میرے رسول۔ اب اس کے بعد جو بھی پیغام آئے گا وہ نبی کے لیے ہے اور نبی کے ذریعے امت تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے کافروں سے خطاب کرنا چاہا تو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ درمیان میں نبی کو رکھا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے۔ یعنی اللہ نے ایک تہذیب یہ بھی قائم کی ہے کہ کافر اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم ان سے ڈائریکٹ خطاب کریں، درمیان میں رسول کو رکھا۔ لیکن عظمت مومنین دیکھیے، پروردگار عالم نے مومنین سے ڈائریکٹ خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ اپنی کتاب کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہے۔ بزرگان کی نگاہیں تاریخ کا اوراق پہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کتنے مفاہیم و مطالب اس آیہ کریمہ کے متعلق آپ کے اذہان عالیہ میں پیوست ہوں گے، اور نہ جانے کتنے علماء، خطباء و ذاکرین سے اور قرآن کی تفاسیر میں آپ نے مطالب اخذ کیے ہوں گے۔ لیکن کلام الہی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنی دفعہ نئے زاویے سامنے آتے ہیں، اسی لیے اسے کلام الہی کہا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، وہ جو مجھ پر ایمان لائے، میرے دین پر ایمان لائے، میری شریعت پر ایمان لائے، میرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لائے، اے ایمان لانے والو، اے مومنو۔ ذرا اگر آیت کا صحیح طرح سے ترجمہ میں پہنچا سکا تو یہ گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو،
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ مشرکوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ ذرا محسوس کرنا، صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے، وہ جو مومن ہیں، وہ جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ڈراتا جو ایمان لے کر نہیں آئے، ڈرایا انہیں جا رہا ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ادنا سی حکمت یہ ہے کہ پروردگار عالم کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے تو پھر کائنات میں تمہیں کوئی اور نہیں ڈرا سکتا۔ دیکھیں، اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا تھا وہ لاکھوں کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر بھی سر بلند کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہے پھر انہیں کائنات میں کوئی اور نہیں ڈرا سکتا۔ اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اے ایمان لانے والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھئی یہاں میں روکوں گا حضور۔ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے مسلمانوں، بات ہو رہی ہے مومنین کی۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ بات ایمان لانے سے پہلے کہی جائے کہ ایمان لانے سے پہلے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں اب انہیں حکم دے رہا ہوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے تنہا ایمان کافی نہیں ہے جب تک سچوں کا ساتھ نہ ہو جائے۔ میں دیکھیں، اگر ذہن آمادہ ہے تو میرے ساتھ رہیں۔ تنہا ایمان کافی نہیں ہے جب تک سچوں کا ساتھ نہ ہو جائے۔ ایمان لانے والو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن مجید میں آج بھی آیت ہے نا، آج بھی قرآن اپنے پڑھنے والے سے بار بار کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی نا، یہ حکم منسوخ تو نہیں ہوا نا، ابھی بھی ہے، اور قرآن ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر رازی میں یہاں اس مقام پر قلم روک کر ایک فقرہ رقم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کا آج بھی یہ حکم دینا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ابھی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ کوئی ایسا سچا موجود ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ یہ سچے ہیں کون؟ یہ ان سچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے آج تک سچ بولا ہے۔ پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ یہ ان سچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بولتے ہی سچ ہیں۔ میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، یہ ان سچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو بولتے ہی سچ ہیں، یہ ان سچوں کی بات ہو رہی ہے جو بولتے ہیں وہی سچ ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف متوجہ کرا رہا ہے قرآن کے اے ایمان لانے والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں ذرا محسوس کرنا، یہ کہے اگر ہم چاہیں یہ دیوار سونے کی ہو جائے، جو یہ بول دے وہی سچ ہو جائے۔ اگر کوئی سچی کہہ دے کہ کپڑے درزی کے گئے ہیں تو رضوان کو پہنا پڑے انا خیاط الحسنین، یا لفظ کہوں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ذرا محسوس کرنا، صداقت ان کے بولنے پر ہر وہ شے جو وجود میں نہ ہو وجود میں خلق ہو جائے، ایسے سچوں کی طرف قرآن حکم دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سچے ہیں کون؟ چونکہ موضوع ہے جو قبلہ کی جانب سے آیا ہے، فدق اور گواہان فدق۔ تاریخ اسلام میں یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے حضور، اور میں
کوشش کروں گا کہ جوانوں کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ پہلے تو یہ طے کریں اور پوچھیں اور جانیں کہ یہ سچے ہیں کون، یہ سچے ہے کون؟ تو یہ تو وہی بتائے گا نا کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ سچے ہیں کون، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ یا وہ بتائے گا جس نے قرآن نازل کیا ہے کہ تو کس کی طرف بلا رہا ہے اور کس کے ساتھ بلا رہا ہے نا۔ اب ماں جو ہے، چونکہ علماء بیٹھے تو میں ایک جملے کی وضاحت کروں، کونو مع الصادقین، ماں لفظ ہے ماں، سچوں کے ساتھ، یعنی معیت۔ اب چونکہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جس کا ترجمہ کم لفظوں میں کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ عربی میں دو لفظ کے لیے، ساتھ کے لیے دو لفظ رکھے گئے ہیں۔ ایک لفظ ہے صحبت یعنی ساتھ، اور ایک لفظ ہے ماں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہے۔ جیسے کوئی غار میں نبی کی صحبت میں تھا، ذرا محسوس کریں نا، اور پھر اللہ کے نبی کا یہ کہنا، اور اللہ جو ہے معنا ہمارے ساتھ ہے۔ جو ساتھ تھا غار میں، اس کے لیے لفظ آیا ہے صحبت، اور اللہ کے لیے لفظ آیا ہے ماں۔ تو صحبت میں اور ماں میں کیا فرق ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے، صحبت کہتے ہیں ساتھ ساتھ رہنا، ماں کہتے ہیں ہر وقت ساتھ دینا۔ پتہ نہیں لفظ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے مع الصادقین کا پہلوؤں میں رہنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جہاں رہو سچوں کے ساتھ رہو، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ تو نبی بیان کریں گے یہ سچے ہیں کون۔ میں ایک سرسری طور پر فقرہ بیان کرتا چلوں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ نبی کتنے میدانوں میں گئے، کتنے مقامات پر گئے، بحکم خدا گئے۔ بدر جیسی جنگ ہوئی، اس لیے کہ نبی دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ہجرت کے بعد مجھے میری وطن واپسی کب نصیب ہوگی۔ تو پروردگار نے کہا میرے حبیب جو ہے وہ افسوس نہ کریں، جلد آپ کو اپنے وطن جانا نصیب ہوگا، ہے نا۔ جنگ بدر جیسی جنگ رونما ہوئی، جنگ احد جیسی جنگ رونما ہوئی، لیکن کیا کبھی جب بھی کبھی میدان کے لیے نبی نے نکلنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے کبھی کہا ہو کہ فلاں بی بی کو ساتھ لیتے آنا؟ دیکھیے اگر میں یہ بات پہنچا سکا تو میرے ساتھ رہیے گا۔ صاحبان علم و ادب بیٹھے ہیں، ارباب علم و فہم بیٹھے ہیں، کیا کوئی آیت ہے جس میں اللہ نے نبی کے ساتھ کسی ازواج کو میدان میں بلایا ہو؟ کوئی آیت نہیں ہے نا۔ لیکن جب نبی مباہلے کا ارادہ بنا رہے تھے تو اب اللہ نے کہا میرے حبیب تنہا نہیں آنا۔ ذرا محسوس کریں، اگر آپ کی کیفیت، میں اس جملے کی کیفیت کو پہنچا سکا تو ذرا محسوس کرنا، کسی میدان میں اللہ نے نہیں بلایا خواتین کو، تنہا میدان مباہلہ ہے کہ میرے حبیب کہو ان سے ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم ونسانا ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اور عورتیں جب بلائی گئیں تو اتنی ساری خواتین تھی دامن اسلام میں، نبی کسی کو بھی لے جاتے، لیکن جناب سیدہ کو لے کر گئے۔ اللہ نے بلایا کیوں؟ اس لیے کہ نبی آج تک جتنی بھی جنگوں میں گئے، ہر جنگ کا بیس یہ تھا کہ مسلمان کی لڑائی ہے کافرین کے ساتھ، لیکن میدان مباہلے کا بیس یہ نہیں تھا۔ بیس یہ بنا کہ سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اور آج سیدہ کو میں اسی لیے بلا رہا ہوں کہ نبی کی زندگی میں ہی یہ مقدمہ طے ہو جائے کہ فاطمہ جب بھی گھر سے نکلیں گی تو سمجھ لینا سامنے والا جھوٹا ہے۔ ذرا محسوس کریں، نبی کی زندگی میں ہی یہ قیام بن رہا ہے۔ نبی کی زندگی میں بھی یہ مقدمہ طے ہو رہا ہے۔ بھئی یہی ہے نا، سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، سچے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ لہذا آج نبی پہ لازم تھا کہ وہ جناب سیدہ کو ساتھ لے کر آئیں۔
اس لیے کہ قیام ہے جھوٹوں کے خلاف، قیام ہے جھوٹوں کے خلاف۔ میں پھر لفظ پڑھوں گا، چونکہ جوان بیٹھے ہیں تو میں یہاں ایک لفظ اور کہتا چلوں۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ حضور 84 جنگوں میں 10 سالوں میں نبی نے 84 جنگیں لڑی ہیں، کسی جنگ میں تلوار نہیں چلائی، کسی جنگ میں نیزہ نہیں چلایا، کسی جنگ میں کسی سے لڑے نہیں، کسی جنگ میں کسی کو مارا نہیں۔ محسوس کرنا فقرے کو ہے۔ سوال چونکہ عرب کے بدوؤں کا ماحول بہادر اسے مانتے ہیں جو میدانوں میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا ہو، ہے نا؟ عرب کے بدوؤں کا ماحول، اور اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ حضور نبی کی شجاعت کیسے ثابت کرو گے؟ اس لیے کہ نبی تو خیمے میں رہتے تھے، کبھی میدان میں لڑنے گئی نہیں، کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی نیزہ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو مارا نہیں، تو شجاعت کیسے ثابت کرو گے؟ جانتے ہیں یہ جوانوں کے لیے فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی کی شجاعت، یہ بات سچ ہے کہ نبی کے ہاتھوں میں تلوار نظر نہیں آئی، لیکن نبی کی شجاعت کا اندازہ، اور اس سے بڑی شجاعت میں بیان کر بھی نہیں سکتا۔ 360 قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نبی کا یہ کہہ دینا کہ تمہارا دین جھوٹا ہے، اور یہ پتہ نہیں ابھی بھی ذہن پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی شجاعت ہو سکتی ہے؟ سارے مکے کو ایک طرف رکھ کر، تنہا نبی کا کھڑے ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا تمہارا دین جھوٹا ہے، میرا دین سچا، یہ ہے نبی کی شجاعت۔ اور نبی کی وارثہ کا نام ہے فاطمہ، اور یہی شجاعت ملی فاطمہ کو۔ بی بی نے کبھی تلوار تو نہیں اٹھائی، پر جھوٹے کے سامنے کھڑے ہو کر دکھایا کہ میرے اندر میرے بابا کی شجاعت۔ یہی تو شجاعت ہے، یہی ہے مرثداری فاطمہ کی۔ لہذا 11 ہجری میں بی بی سے ایک حق چھینا گیا، ایک پراپرٹی چھینی گئی جسے فدق کہا جاتا ہے۔ اب یہ بزرگان تو بہتر جانتے ہیں، پھر جوانوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کے بعد جملے کی نزاکت کو محسوس کیجئے گا، نبی کے بعد یہ پہلا حق نہیں آل محمد کا جو چھینا ہے فدق، یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے حق علی۔ ذرا دیکھیے کیفیت کو محسوس کرنا، میں نے کہا کہ نزاکت کو سمجھنا۔ پہلا حق چھینا ہے حق علی جسے خلافت کہتے ہیں، اور دوسرا حق چھینا گیا حق زہرا جسے فدق کہتے ہیں۔ یا لفظوں کو بدلوں تو یوں کہہ دوں، فدق چھینا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ خلافت کے مدوں کو دبا سکیں۔ آپ اس زمانے میں بھی اگر اس جملے کی کیفیت کو نہ سمجھ سکے تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وضاحت کے لیے ایک جملہ صرف کر دوں، حضور یہ طے شدہ بات ہے، مارکیٹ میں ایک بڑی خبر جب ہی لائی جاتی ہے جب بڑی خبر کو چھپایا جا رہا ہو۔ پتہ نہیں ذہن پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ یہ طے شدہ بات ہے۔ فدق پر قبضے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تاکہ لوگ علی کی خلافت کے تبصرے نہ کر سکیں، اس لیے کہ پہلے حق علی چھینا گیا ہے، اور بی بی نے قیام ہی حق علی کے لیے کیا گیا تھا، جس کا منظر فدق ہے قیام کا، اور پس منظر ہے خلافت۔ فدق اور گواہان فدق محسوس کرنا کیفیت کو، بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا یہاں سے۔ 11 ہجری میں بی بی سے یہ حق لیا گیا۔ جب خبر پہنچی بی بی کے پاس کہ ان کی ملکیت میں سے ان کے کارکنان کو مار پیٹ کر بھگا دیا گیا اور فدق پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تو بی بی گئی دربار میں۔ فدق چھینا اس لیے گیا کہ جتنے بھی لوگ تبصرے کر رہے تھے خلافت کے متعلق، ان سب کے منہ پیسوں سے بند کیے گئے۔ اتنا پیسہ خرچ کر چکے تھے کہ بیت المال ختم تھا۔ صرف علی کی حمایت میں نہ بولنے کو روکنے کے لیے پیسے دیے گئے، اور اگر بیت المال خالی ہو جاتا تو امت مسلمہ اگر حساب کتاب پوچھ لیتی تو دیتے کہاں سے؟ لہذا ایک بہت بڑی انکم سورس کی ضرورت تھی، اور اس کو فدق
پہ نظر ڈالی گئی اور فدق کو چھینا گیا. ذرا محسوس کرنا 11 ہجری میں جب بی بی نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، تو ایک حدیث جو آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے جس کے راوی صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نظر نہ آیا. ہم انبیاء گروہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث، یہی ہے نا. تو بی بی سب سے پہلے اس حدیث کے رد کرنے کے لیے جناب ام ایمن کو لے کر گئی. دیکھیے اپنی گواہی کے لیے بعد میں لے گئی، پہلے اس حدیث کے رد کے لیے جناب ام ایمن کو لے کر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ام ایمن کنیز تھی رسالت میں آپ کی، اور رسول کو یہ کنیز ملی تھی میراث میں. اس لیے کہ یہ کنیز تھی رسول کے بابا کی، اور بابا رسول کے میراث میں 3 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے. ایک مکان تھا، ایک سواری تھی، ایک کنیز تھی. اسی وجہ سے بی بی لے گئی تھی دربار میں. اگر نبی کسی کا وارث نہیں ہوتا تو یہ کنیز کہاں سے آئی؟ ذرا محسوس کریں. تو پہلے تو رد کے لیے لے کر گئی ہے، پہلے رد کے لیے لے کر گئی ہے، اور پھر اسی ثبوت کو اپنا گواہ بنایا. اور بھرے ہوئے دربار میں جناب ام ایمن نے پہلے اپنے حق میں گواہی لی. جناب ام ایمن نے پہلے اپنے حق میں گواہی لی. اے لوگوں، کیا کوئی ایسا ہے اس دربار میں کہ جس نے میرے متعلق سنا ہو کہ نبی نے فرمایا ام ایمن آپ جنتی ہو؟ تو اس دربار میں بہت سارے تھے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں ہم نے سنا ہے نبی نے ضمانت لی ہے. تو جب اپنے حق میں گواہی مل گئی تب ام ایمن نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا، کہ بالکل سچ ہوگا. اس لیے کہ نبی جھوٹوں کی ضمانت نہیں لیتا، نبی سچوں کی ضمانت. میں جو کہوں گی وہ سچ ہوگا. کہا وہی سچ ہوگا. تو کہا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے میری انہی آنکھوں کے سامنے سن 7 ہجری میں با حکم خدا یہ فدق نامی ملکیت با حکم خدا نبی نے میری انہی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی. با حکم خدا اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی. با حکم خدا اپنی بیٹی فاطمہ کے نام لکھی تھی. جب یہ گواہی ملی کسی میں ہمت نہ ہوئی جو یہ کہہ سکے کہ ام ایمن نعوذ باللہ جھوٹ بول رہی ہے، جھٹلایا نہیں تھا. بس یہ ایک گواہی ماننے سے انکار کر دیا اور رد کر دیا، اور اس کا جواز یہ نکال کر لائے کہ اسلام میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. بھائی اب میرا آپ سے ایک سوال، یہ گواہی دی جا رہی ہے 11 ہجری میں اور بستی ہے مدینہ اور گواہی لینے والے مدینے والے. عجیب مرحلہ ہے مسلمانوں. جو گواہی ام ایمن کی 11 ہجری میں مدینے میں مدینے والوں کے سامنے یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، ایک عورت کی گواہی نہیں مانیں گے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب ہے 11 ہجری میں مدینے والوں کے سامنے ایک جناب ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کی گئی، ایک عورت کی گواہی نہیں مانیں گے. تو مجھے مسلمانوں یہ بتاؤ پھر ایسا کیا ہوا سن 36 ہجری میں یہی مدینہ اور یہی مدینے والے ایک عورت کی گواہی پہ جمل میں کیوں چلے؟ میں ذرا محسوس کرے بھائی آپ کے ذہن آمادہ ہے. ایک عورت کی گواہی پہ جب یہی مدینہ ایک عورت کی گواہی رد کر رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر 11 ہجری میں گواہی مان لیتے تو حق آل محمد کو مل جاتا، اور اگر 37 ہجری میں گواہی نہ مانتے تو پھر بھی حق آل محمد کو مل جاتا. اس کا مطلب صاف ہے مدینے والوں کا گواہی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں بغض آل محمد تھا. نہ ہم ان کے ساتھ مانیں گے نہ ان کے خلاف. ان کا گواہی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں بغض آل محمد تھا. اس لیے کہ 11 ہجری میں ان کی حمایت میں گواہی دی گئی تو نہیں مانی، 37 ہجری میں ان کی مخالفت میں گواہی دی گئی تو مان لی گئی. تو جناب ام ایمن کو سب سے پہلے لایا گیا، چونکہ بات ہے گواہان فدق کی.
پہلے آپ ذرا محسوس کریں یہ جو فدق کے گواہ ہیں یہ کون ہیں؟ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عظمت کے لیے سب کی ایک فقرہ ضرور پڑھوں گا۔ حسنین تشریف لائے، گواہی دی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے، دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے کہ کہا ہو کہ یہ روایت یہ گواہی نہیں مانیں گے اس لیے کہ گواہی جھوٹی ہے، نہیں۔ دربار میں کسی کی ہمت نہیں تھی جو حسنین کو جھوٹا کہہ دے۔ ارے نہیں، ابھی بھی ذہن نہیں پہنچے۔ ارے جھوٹے میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ حسنین کو جھوٹا کہہ دے۔ وجہ اس لیے کہ اگر قرآن کے سچوں کو ہی جھوٹا کہہ دیا تو اسلام میں سچا کون ہوگا؟ جھوٹا نہیں کہا ہے، جھوٹا نہیں کہا ہے، بس گواہی نہیں مانی ہے۔ جھوٹا کہنا اور ہے اور گواہی نہ ماننا۔ جب حسنین نے گواہی دی تو ایک نہج قائم کی گئی اور ایک مسئلہ چھیڑا گیا، بچوں کی گواہی ماں کے حق میں۔ اور یہی وہ منظر ہے اور یہی وہ ماحول ہے جس پہ مسلمان آج بھی اعتراض کرتا ہے۔ حضور بات تو صحیح ہے، بچوں کی گواہی ماں کے حق میں اسلام میں نہیں مانی جائے گی۔ یہی سوشل میڈیا کا زمانہ، آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یا کسی نے بھی مسلمانوں سے یہ پوچھ لیا کہ اگر بچے کی گواہی ماں کے حق میں نہیں مانو گے تو مریم کی طہارت کیسے ثابت کرو گے؟ ذرا محسوس کریں، مریم کی عصمت ثابت کیسے کرو گے؟ اس لیے کہ مریم کی عصمت کے لیے فرشتہ نہیں آیا تھا، بیٹا تھا جو اپنے ماں کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، لہذا ایک جملے کی طرف اور متوجہ کروں گا، ایک گواہی اور سن لیجئے، واقعی آپ کے ذہن میں ہے، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ایک نقطہ نظر ہے جو پیش نظر کروں گا۔ جناب یوسف کو 7 تالوں میں بند کیا ہوا ہے۔ زلیخا گناہ کا مرتکب ہونا چاہتی ہیں، پروردگارہ میری حفاظت فرما۔ آواز آئی، یوسف دروازے کی طرف چلو۔ دروازے کی طرف گئے، دروازے خود بخود کھلتے ہوئے چلے گئے۔ اچھا، یہ اس زمانے کے لیے معجزہ تھا کہ دروازے کھولے بھی نہ کھل رہے ہیں، کوئی کھولنے والا نہیں تھا، اس زمانے کے لیے معجزہ تھا۔ لیکن ہزاروں صدیوں کے بعد دنیا نے اتنی ترقی کر لی اور ایسے سینسر بنا لیے کہ آج جب دروازے کی طرف جاتے ہیں تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے معجزے کو قرآن نے اس زمانے میں بیان کیا ہے۔ وجہ کہ جو کارنامہ تم انجام اب دکھا رہے ہو وہ تو ہم 1400 ہزاروں سال پہلے کر کے دکھا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جب یوسف 1 دروازہ 2 دروازے 3 دروازے اور 7 دروازے عبور کیے اور جب آخری دروازہ عبور کیا تو زلیخا کا شوہر دروازے کے پیچھے یوسف کو پسینے میں دیکھا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ یوسف اپنے حق میں گواہی دیتے، میں نے کہا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اس لیے بس ایک نقطہ نظر پیش نظر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ یوسف اپنے حق میں گواہی دیتے کہ میں بے گناہ ہوں، جناب زلیخا نے فوراً نبی کی طرف الزام منتقل کیا۔ جناب زلیخا نے پہلے یہ نہیں کہا میں بے خطا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ماجرا کیا ہے، صرف ایک الزام منتقل کیا جناب زلیخا نے، کس کی طرف؟ نبی کی طرف، کہ یوسف خطا کے مرتکب ہونا چاہتے تھے، الزام منتقل کیا۔ اگر تاریخ کے اوراق پر نگاہ ہے تو اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ ہر زمانے میں خاتون یہ اچھے سے جانتی ہے کہ اگر معصوم کے خلاف لوگوں کو لا سکتے ہو تو بس الزام کے ذریعے۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا زیادہ، ہے صرف الزام کے ذریعے، لہذا الزام منتقل کیا گیا۔ تو جناب یوسف سے پوچھا گیا آپ کا کوئی گواہ؟ چونکہ بات گواہی کی ہے تو ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارہ تیرے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں۔ آواز آئی، یوسف آپ زلیخا کی بہن کو بلائیے، اس کی آغوش میں ایک شیر خوار بچہ ہے۔ بھئی یہی روایت ہے نا، یہی ہے نا۔ اب ایک نقطہ نظر آپ کے پیش نظر کروں گا، ذرا سنیے گا سمجھ گئے۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ یہ زلیخا کا خالہ زاد بھائی ہے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، یہ زلیخا کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے، لیکن بچہ تو ہے، چاہے بھائی ہو چاہے بہن کا بیٹا ہو،
ہے تو شیر خوار بچہ. اللہ نے کیا کہا؟ اسے بلائیے، وہ آپ کا گواہ ہے. بھئی یہاں میں روکوں گا. مجھے بتائیں یہ جو گواہ ہے کیا یہ کمرے کے اندر موجود تھا؟ کیا اس نے واقعے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا. پھر گواہ کیوں بن گیا؟ ذرا محسوس کرنا ہے. اس لیے کہ گواہی وہ دے گا جس نے مشاہدہ کیا ہو، جس نے دیکھا ہو. تو عالم اسلام کے پاس ایک ہی جواب ہے. وہ کیا ہے؟ حضور یہ مشاہدے والی گواہی نہیں تھی بلکہ یہ تائیدی گواہی تھی. یعنی کسی کی گواہی کو اپنی گواہی بنا لینا، اسے کہتے ہیں تائیدی گواہی. اب اگر جوانوں کے ذہنوں تک یہ فکرہ نہیں پہنچا تو اس کی وضاحت کروں. کیا یہاں کوئی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو؟ پھر گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھا تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی اتنا سچا تھا کہ جس کی گواہی کو ہم نے اپنی گواہی بنایا. ذرا محسوس کریں بھائی، یہ ہے تائیدی گواہی. اگر اس سے بھی بات نہیں بڑھی تو اس سے بڑھ کر میں کہوں، ہر مسلمان اپنی اذانوں میں 5 وقت کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر بات گواہی کی ہو رہی ہے، ایمان کی نہیں ہو رہی ہے. ایمان کی بات ہو تو یہ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یا یہ کہیں ہم مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. پر ہر مسلمان وٹنس بنا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. آپ ان سارے مسلمانوں میں سے کسی سے پوچھ لیجئے کیا آپ نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو گواہ کیوں بن رہے ہو؟ کہ حضور یہ گواہی تائیدی گواہی ہے. کہ کیسی تائید؟ کہ یہ گواہی ہم سے علماء نے دی، ہم گواہ بن گئے. علماء سے پوچھئے کہ کتابوں نے دی، کتابوں سے پوچھئے کہ مصنف سے پوچھئے، مصنف سے پوچھا گیا آپ کیوں گواہ بن گئے؟ کہ ہم سے نہ پوچھئے، راوی نے روایت بھیجی ہے تو راوی سے پوچھئے. راوی سے پوچھا گیا بھائی کیا تو نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا. گواہ کیوں بن گیا؟ کہ ایک روایت تھی. کہ کیسی روایت؟ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 10 برس کے بچے نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پر. دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 10 برس کے بچے نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور آج ساری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہو گئے. کس کی گواہی پر؟ علی کی گواہی پر. ابھی بھی اگر آپ کے ذہن نہیں پہنچے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، تم گواہی اس کی رد کر رہے ہو جس کی گواہی پہ مسلمان بنے ہو. ارے پتہ نہیں ذہن پہنچے گا یا نہیں پہنچے. ذرا سوچے، جس کی گواہی پہ تم نے اللہ کو مانا ہو، جس کی گواہی پہ دین مانا ہو، جس کی گواہی پہ تم نے محمد کو مانا ہو. تائید اسے کہتے ہیں تائیدی گواہی. جب یہاں تک آیا ہوں اس منزل تک تو ایک فکرہ اور کہتا چلو، لیکن واقعہ چونکہ بات گواہ کی ہے تو یہاں ایک جملہ کہے بنا نہیں گزروں گا. یہ جو گواہی دی جا رہی ہے کہاں دی جا رہی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. دعوت ذوالعشیرہ کہاں ہوئی ہے؟ کس کا گھر ہے؟ جناب ابو طالب کا گھر ہے نا. ذرا محسوس کرنا کتنے لوگ موجود ہیں؟ 40 لوگ. بند کمرہ ہے، ایسا تو نہیں ہے میدان میں گواہی دی جا رہی ہو. عجیب ہے مسلمانوں، جو گواہی بند کمرے میں 40 لوگوں کے سامنے دی گئی اس کے 2 ارب گواہ بن گئے. اور جو گواہی نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دی، دیکھیں طرز عمل دیکھیے آپ مسلمانوں کا. یہ ابھی ایک فکرہ اور کہتا چلو، یہ جو دعوت ہو رہی ہے ذوالعشیرہ، اب بات آئی ہے کہے بنا نہیں گزروں گا. دعوت ذوالعشیرہ جو ہو رہی ہے یہ گھر ہے جناب ابو طالب کا. انتظام کر رہے ہیں کھانے کا جناب ابو طالب. اور بلایا کس نے ہے سب کو؟ نبی نے. کس کے نام پر بلایا ہے؟ اسلام کے نام پر نا. دعوت اسلام دینا ہے نا، اسلام کے نام پر. بلایا کس نے ہے؟ رسول نے. کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر. کھلایا کس نے ہے؟ جناب ابو طالب نے. کس کے نام پر؟
کم سے کم ابتدائی اسلام نے اس بات کی وضاحت پہلے ہی کر دی تھی کہ اسلام کے نام پر کھلانا چاہیے. ابھی بھی اگر جملہ نہیں پہنچا تو میں اس سے بڑھ کر بات کہوں گا. 3 دن کھلایا ہے کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر. بلایا کس کے نام پر گیا؟ کھلایا کس نے؟ جناب ابو طالب. بلانے والے رسول، کھلانے والے جناب ابو طالب. تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، جو اسلام کے نام پر کھلاتا رہا اسے تو کافر کہتے رہے، اور جو اسلام کے نام پر کھاتے رہے انہیں مسلمان کہتے رہے. تاریخ یہ ستم ظریفی دیکھیے تاریخ کی. تو یہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی دی گئی اسے کہتے ہیں تائیدی گواہی. یہی وہ تائیدی گواہی ہے جو زلیخا کے بہن کے بیٹے نے دی ہے. کہ یوسف سے کہا کہ بچے کو بلایا جائے. بچہ آیا. دیکھیے واقعہ ذہن میں ہے. میں نے کہا تھا بہت نازک سا مرحلہ رکھنے جا رہا ہوں. جس وقت بچہ آیا ہے تو تنہا گواہی نہیں دی ہے، گواہی کے ساتھ ثبوت بھی پیش کیا ہے. دیکھیں محسوس کرنا حضور، تنہا گواہی نہیں دی ہے، گواہی کے ساتھ ثبوت دیا ہے. گواہی تو یہ دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یوسف بے خطا ہے. ثبوت کیا دیا؟ ثبوت یہ دیا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے، ذرا محسوس کریں، تو یوسف خطا کار، اور دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا. گواہی مانگی کس نے تھی؟ زلیخا کے شوہر. گواہی دی کس نے؟ زلیخا کے بھانجے نے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ شوہر نے یہ کہہ کر پلٹا دی اور بچوں کی گواہی نہیں مانیں گے. نہیں نا. اب میں نے کہا واقعہ آپ کے ذہن میں تھا، لیکن جس زاویے سے میں پڑھ رہا ہوں اسے محسوس کریں. جیسے ہی بچے نے گواہی دی، گواہی لینے والے نے کیا کیا؟ گواہی لینے والے نے تحقیق کی. یوسف کو الٹ کر پلٹ کر دیکھا، تحقیق کی کہ حقیقت کیا ہے. دیکھا دامن پیچھے سے پھٹا ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ گواہی بھی سچی ملی، ثبوت بھی مل گیا، تو گواہی لینے والے نے جناب زلیخا سے کہا آپ خطا کار ہو. ذرا محسوس کریں، گواہی لینے کے بعد تحقیق کی اور پھر پتا کیا کہ حقیقت کیا ہے. اور اس واقعے کو قرآن میں اسی لیے نقل کیا گیا تاکہ مسلمان یہ سمجھ جائے کہ کم سے کم اگر بچہ بھی گواہی دے تو گواہی لینے والا کم سے کم تحقیق تو کرے کہ حقیقت کیا ہے. بھائی گواہی لینے والا تحقیق تو کرے کہ حقیقت کیا ہے. اور جب تحقیق کی اور یوسف کو بے خطا پایا اور زلیخا کو خطا کار پایا تو اپنی زوجہ سے کہا تم خطا کار ہو. واقعہ میں نے سنا دیا ہے، نتیجہ آپ کے حوالے. اب مجھے بتائیں ایمان سے، جب یہ طے ہو گیا کہ خطا کار کون ہے اور بے خطا کون ہے، تو اب زندان کس کا حق ہے؟ دیکھیں صاحبان علم و ادب بیٹھے، ذرا سا مجھے احساس دلائیے کہ بات پہنچے گی. زندان کس کا حق ہے؟ جناب زلیخا کا. اور آزادی کس کا حق ہے؟ جب گواہی مل گئی تھی تو دونوں کا ان کا حق دے دیا جاتا، زلیخا کو زندان میں ڈال دیا جاتا اور یوسف کو آزاد کر دیا جاتا. پر ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. پھر ہوا کیا؟ یوسف کو زندان میں ڈالا گیا. اس کا مطلب یہ جو یوسف کا حق تھا وہ یوسف کو نہیں دیا گیا. حق تھا آزادی یوسف کا، نصیب ہوئی زندان. تو اس کا مطلب یہ یوسف کا حق نہیں دیا گیا. گواہی بھی سچی ملی، ثبوت بھی سچا ملا، پھر بھی یوسف کا حق نہیں دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے یوسف کو آزاد کیوں نہیں کیا، کہ حضور اس لیے کہ زلیخا ہے میری زوجہ اور اس کی عزتیں مجھ سے جڑی ہیں. آج اگر یوسف کا حق ادا کر دیا جاتا تو قیامت تک زلیخا کے ساتھ میں بھی ذلیل ہو جاتا. مجھے نہیں معلوم ہے اپنی عزتیں بچانے کے لیے یوسف کا حق قبضہ رکھا. اور سمجھ میں آیا دربار میں سچوں کی گواہی ملنے کے بعد بھی فدیہ کیوں نہیں دیا. یہی وجہ تھی اگر آج فدیہ لوٹا دیا تو ہمارے اپنے بھی قیامت تک ہمیں ذلیل، قیامت تک ہمارے اپنے بھی ہمیں ذلیل کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ سچوں کی گواہی ملنے کے بعد بھی، سچوں کی گواہی، حضور ایسوں کی گواہی جن کی گواہی پر اسلام قبول کیا گیا ہو،
ایسوں کی گواہی کہ جس کی گواہی پر رسالت کو مانا گیا ہو، ایسوں کی گواہی کہ جن کا قول صداقت پر مبنی نہ ہو بلکہ صداقت ان کے قول پر مبنی ہو، وہ جو کہیں وہ سچ ہو جائے، ایسوں کی گواہی کو نہیں مانا گیا۔ وجہ بس اتنی سی تھی، وجہ بس اتنی سی تھی کہ اگر اب یہ مانگ لیا اور اس گواہی کو مان لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ سچے ہیں، ان کا حق انہیں دے دیا جائے، تو یہ بات فدق تک نہیں رکے گی۔ جیسے ہی یہ طے ہوگا کہ یہ سچے ہیں تو فوراً ان کا دوسرا مدعا یہی ہوگا کہ اگر آپ نے ہمیں سچا مانا ہے اور ہم ہی سچے ہیں اور ہمارا حق دے رہے ہو تو فدق کے ساتھ خلافت بھی واپس کرو۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا حضور کہ جو حکمرانی ہمارے پاس ہے، جو عہدے داری ہمارے پاس ہے، دیکھیں خلافت تو مولائے کائنات سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا تھا باطنی طور پر، اس لیے کہ خلیفہ بنانا اللہ کا حق ہے اور صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ ظاہری طور پر حکومت چھینی گئی اور حکومت کو نام دیا گیا خلافت۔ ابھی بھی دیکھیے بعد نبی خلافت کی ڈیفینیشن بدلی گئی۔ زمانہ نبی تک خلیفہ وہ ہوگا جسے اللہ چنے گا، بعد نبی یہ ہوا کہ خلیفہ وہ ہوگا جسے امت چنے گی، تو لہذا خلافت کی ڈیفینیشن بدل گئی۔ لفظ اپنے مرکز سے جب ہٹتا ہے نا تو اپنا مقام کھو دیتا ہے، لفظ جب اپنے مرکز سے ہٹتا ہے تو اپنی منزلت کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں خلیفہ گھومتے ہوئے نظر ہی آ جائیں گے، اس لیے کہ اسے اپنے صحیح مرکز سے ہٹا کر ایسوں کے سامنے لگا دیا کہ اس لفظ کا کوئی احترام ہی نہیں رہا۔ آپ کو نبی گھومتے ہوئے نہیں ملیں گے، امام گھومتے ہوئے نہیں ملیں گے، لیکن خلیفہ کہیں نہ کہیں گھومتے ہوئے مل ہی جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے یہ لفظ لگ گیا کہ اس نے اپنا احترام کھو دیا، لہذا باطنی طور پر تو کوئی نہیں چھین سکتا تھا، ظاہری طور پر حکومت چھینی۔ اب اس کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ طاہر القادری نے امت میں ایک شوشہ چھوڑا اور جس کی وجہ سے یہ سب کے پاس ایک جواز بن گیا کہ حضور جب انتخاب ہی ہو رہا ہے تو سپیریئر کا کیوں نہیں، اگر سلیکشن ہی ہونا ہے تو اعلیٰ کا کیوں نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ قوم کا صدر بھی بنانے لگیں تو کسے بنائیں گے؟ اگر میں وضاحت کروں جملے پر نہ روا نہ گزرے تو کہتا چلوں، جو بے شعور ہوں گے وہ بزرگی دیکھ کر بنائیں گے، جو باشعور ہوں گے وہ اہلیت دیکھ کے بنائیں گے۔ میں آپ ذرا محسوس کریں ہے نا، تو یہ فلسفہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ فلسفہ دوسروں کے یہاں ہے نا۔ تو اگر سلیکشن بھی ہو رہا ہے تو اعلیٰ کا کیوں نہیں، اس لیے کہ آپ کے روایات کے مطابق بھی علی سب سے اعلیٰ۔ آپ کی کتابوں میں 3 حدیثیں ایسی ہیں جو علی کو سب سے اعلیٰ بناتی ہیں۔ پہلی حدیث انا مدینۃ العلم ولی بابھا، دوسری حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا، تیسری حدیث جو لکھی گئی کہ نبی نے فرمایا کہ میرے عظیم ترین جانثاروں میں سے جانثار کا نام ہے علی، یعنی مددگار کا نام ہے علی، ہے نا۔ تو اعلیٰ کا کیوں نہیں؟ تو اس پہ طاہر القادری نے ایک شوشہ چھوڑا امت میں۔ اب وہ شوشہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ وہ شوشہ یہ ہے چونکہ علی دین میں افضل تھے، علم میں اعلیٰ تھے، تو ان کے حوالے دین کر دیا گیا، چونکہ علم میں افضل تھے، اور یہ سیاست اور حکومت کے ماہر تھے، لہذا ان کے حوالے جو ہے وہ حکومت کر دی گئی۔ اور یہی ایک ایسا جو ہے وہ ٹونک تھا جو سب کو پلا دیا گیا۔ ذرا محسوس کرنا، میں پھر ایک لفظ کہوں گا، اور آج امت مسلمہ یہی کہہ رہے ہیں چونکہ ہم تو دین میں علی افضل ہیں تو ہم نے ان کے حوالے دین کیا ہوا ہے، یہ سیاست اور حکومت کے ماہر ترین تھے لہذا ان کے حوالے حکومت کر دی گئی۔ ایکسیپٹڈ، حضور ہم نے یہی مان لیا جو آپ نے کہا ہے، علی دین میں افضل ہے، علم میں افضل ہے، لہذا ان کے حوالے دین، یہ سیاست کے ماہر ہیں اس لیے ان کے حوالے حکومت۔ تب مجھے کہنے دیجئے جو آپ نے ٹونک پہ لایا اس کا ری ایکشن کیا نکلا؟ اس کا ری ایکشن یہ ہے جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت دی گئی تھی اب انہیں حق نہیں وہ دین کے معاملے میں بولیں۔ ارے پتہ نہیں ابھی بھی جملے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ ارے اب یہ سیاست کے معاملے دیکھیں، جب دین کے حق میں کوئی معاملہ نہیں تھا تو مجھے بتاؤ جب یہ دین میں بولنے کا حق نہیں رکھتے تھے تو یہ فدق پہ کب
یہ سیاست کے معاملے میں بولیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ اگر دین میں انہیں بولنے کا حق نہیں تو تراویح کہاں سے آئی؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، اس لیے کہ یہ سیاست کی وجہ سے حاکم بنے ہیں۔ علی دین کے معاملے میں افضل ہے، آپ کے مطابق علم میں سب سے اعلیٰ علی، ہمارے مطابق تو ہر حال میں علی افضل، آپ کے مطابق دین کے معاملے میں علی افضل ہے، تو کیا علی کو معلوم نہیں ہے کہ گواہی کس کی چلے گی اور کس کی نہیں چلے گی؟ جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ کے مطابق دین والے کو ہی نہیں پتا کہ گواہی کس کی چلے گی تو سیاست والے کو کیا خاک پتا؟ جب دین والا ہی گواہی دے رہا ہے اور اس کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے تو سیاست والے کی گواہی کیا مانے؟ جب یہ گواہیاں دی گئی، گواہان فدق کو رد کیا گیا، جھٹلایا نہیں گیا ہے، رد کیا گیا ہے، رد، یہ کہہ کر کے ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ تو ایک جملہ اور رقم آیا ہے حضور، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آخر میں، یہ شبلی نعمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ آخر میں بی بی اپنے بابا کی تحریر لائیں۔ یہ میں اس جملے پہ روکوں گا اور روک کے بنا نہیں گزروں گا، آخری بات، آخر میں بی بی اپنے بابا کی تحریر لائیں۔ 1000 روایتوں میں جھٹلانے کے بعد ایک روایت میں مانا تو صحیح کہ نبی لکھنا جانتا تھا؟ نہیں، دیکھیں میں نے بہت نازک سے مرحلہ کہا تھا، بی بی تحریر لائیں، ہے نا؟ اور اس کے بعد بی بی نے ایک فقرہ کہا جب نہیں مانا گیا، اور یہ بہت وسیع فقرہ ہے، بی بی کے خطبے کا بس ایک جملہ پڑھ رہا، او بدبخت، اس سے بڑی شجاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ہر مجاہد کی ایک صفت ہوتی ہے جہاد کرنے کی، مولا کائنات نے ہر طرح سے جہاد کیا، تلواروں سے بھی جہاد کیا ہے نا، قلم کے ذریعے بھی جہاد کیا گیا ہے نا، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہوا۔ ہر مجاہد کی ایک صفت ہوتی ہے جہاد کرنے کی۔ امیر کائنات جب جنگوں میں گئے ہیں نا تو بہت سے مقام ایسے ہوتے تھے کہ دشمن مار دیے گئے، بہت سے مقام پہ ایسا ہوتا تھا کہ دشمن فرار ہو گیا۔ بہت ساری جنگیں ایسی ہیں، جیسے صفین میں امراض بھاگا تھا بڑی چالاکی کے ساتھ، اور بہت ساری جنگیں ہیں۔ لیکن معلوم ہے، دیکھیے بہت نازک سا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، سیدہ اس مجاہدے کا نام ہے، اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے اپنے دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا اس جملے کو آپ کو کہاں تک سمجھنا چاہیے تھا، جس نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا، بی بی نے اپنے دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ بھرے ہوئے دربار میں پورا خطبہ فدق پڑھے تو سمجھ میں آئے کہ بی بی نے کہاں تک گھیرا ہے، کہاں تک گھیرا ہے۔ ذرا سننا، ایک فقرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب حسنین کے متعلق کہا گیا بچوں کی گواہی، تو بی بی نے کہا بدبخت سن، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ناقہ ساحلے میرے بچوں سے زیادہ محترم نہیں ہے۔ صاحبان ارباب و علم و ادب بیٹھے ہیں، اللہ کی نظر میں ناقہ ساحلے میرے بچوں سے زیادہ محترم نہیں ہیں۔ یعنی بی بی کہنا کیا چاہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ناقت اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے سقیاہا، اسے مانو بھی، اس کی حفاظت بھی کرو، فقط ذبو ہو، تو قوم نے اسے رد کر دیا، جھٹلا دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فدمدما علیہم ربہم، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ یعنی فاطمہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جب نبی کے ناقے کو جھٹلانے والے قیامت تک کے لیے لعنتی بن گئے تو تم تو فاطمہ کے بچوں کو، تم تو فاطمہ کے بچوں کو رد کر رہے ہو۔ ناقہ صالح میرے بچوں سے زیادہ محترم نہیں ہے۔ بی بی مایوس ہو کر آئی اور ایک فقرہ کہتی ہوئی آئی، ایک فقرہ کہتی ہوئی آئی۔ ذرا جملہ سنیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بی بی نے قرآن کی آیات بھی سنائی، معتبر ترین گواہ بھی پیش کیے، خود بھی بی بی صدیقہ ہیں۔ افسوس مقام یہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے پوچھو کہ فاطمہ کون ہے تو ایک ہی تعارف کرائیں گے، نبی کی بیٹی۔ معلوم ہے کیوں؟ انہوں نے کبھی بھی بی بی کا تعارف فضیلت کے ذریعے نہیں کرایا ہے، رشتے کے ذریعے کرایا ہے، تاکہ رشتے کے ذریعے اگر ہم نے فاطمہ کو محترم ثابت کر دیا
تو پھر رشتے کے ذریعے اور بیویوں کو بھی محترم ثابت کریں گے. ان سے پوچھو کہ فاطمہ کون؟ کہیں گے نبی کی بیٹی. فاطمہ کون؟ علی کی زوجہ. فاطمہ کون؟ حسنین کی ماں. ہمیشہ رشتے گنوائیں گے، رشتے. لیکن ہم جو کہتے ہیں، سنیں، میں کیا، میرا وجود کیا، میں ہوں کون کہنے والا. لیکن ذرا سنیں، اللہ نے اسی نہج کو دیکھتے ہوئے کہ یہ دنیا زندگی بھر فاطمہ کا تعارف کبھی علی سے کرائے گی، کبھی حسنین سے کرائے گی، کبھی میرے نبی سے کرائے گی، اللہ جانتا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے جب یہ سب چادر میں آ گئے اور جبرائیل نے پوچھا یہ ہے کون، تو تعارف نبی سے نہیں کرایا، بلکہ کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. تعارف بدلا گیا، تعارف بدلا گیا. لیجئے بات ختم ہوئی، وقت تمام ہوا، تعارف بدلا گیا، لیکن بی بی کو رد کیا گیا. پہلے آیتیں جھٹلائی گئی، پھر آخری نتیجہ. آپ کا ذہن آمادہ ہے، لہذا اس لیے میں سنا کے جا رہا ہوں. بس آخری نتیجہ، مجلس تمام. بی بی کی گواہی کو رد کیا گیا، ثبوت کو رد کیا گیا، ہے نا. آیتیں سنائی گئی، انہیں رد کیا گیا. اب ذرا قرآن مجید کی طرف آ جائیں. جو آیتیں جھٹلائے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وما یجہدو، سورہ عنکبوت، وما یجہدو بے آیاتنا الا الظالمون. اگر کوئی ہماری آیتیں جھٹلائے تو وہ ظالم ہوگا. آیت جھٹلانے والا، اور صرف ظالم ہی نہیں کہا، سنیں آگے بڑھی آیت اور کہا وما یجہدو بے آیاتنا الا الکافرون. جو آیتیں جھٹلائے ہے وہ کافر بھی ہوگا، ظالم تو ہوگا ہی. ساتھ ابھی آپ نے کچھ وقت پہلے ایک آیتیں جھٹلانے والے کا حال دیکھا ہے، اور معلوم ہے ایک جملہ اس سے بڑھ کر کہوں، شکر اس بات پر کرو کہ ہم نے اس کا انجام اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا، اپنی زندگی میں ہی. ورنہ دل میں ارمان رہ جاتا کہ ہمارے سامنے آیتیں جھٹلائی گئی اور کچھ سامنے نہ آیا. ایسا ذلیل کیا اللہ نے، نہ 3 میں رہا نہ 13 میں رہا، ہے نا. تو ایسا ذلیل کیا گیا ہے. آیتیں جھٹلائے جو وہ ظالم، آیتیں جھٹلائے جو کافر. ذرا سنیے، اللہ کی عظیم ترین آیت کا نام ہے فاطمہ. اگر ابھی بھی آپ کا ذہن نہ پہنچے تو پھر میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. چھٹے امام نے فرمایا فاطمہ آیت الکبریٰ، اللہ کی بڑی سب سے بڑی آیت کا نام ہے فاطمہ، ہماری جدہ ماجدہ، سب سے بڑی آیت. آیت جھٹلانے والا کافر، آیت جھٹلانے والا ظالم. بلکہ یہی نہیں رکا، اللہ حسرتوں کی منزلوں میں لے جا کر آخری کی ٹھونکتے ہوئے آیت بھیجی. کافر و ظالم کہہ دیا، تب اس سے آگے کیا کہا جائے گا؟ اب اس سے آگے کیا کہا جائے گا؟ ایک آیت اور آئی، ذرا سنیے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثل اور ایک مثل. مثل یعنی صورت میں، کردار میں ایک جیسا ہونا، صورت میں ایک جیسا ہونا. مثل یعنی صورت میں ایک جیسا ہونا، مثل یعنی کردار میں ایک جیسا ہونا. اب آیت میں پیش کر رہا ہوں، روایت نہیں ہے، آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کمثلہ، وہ کردار میں اس کے جیسا ہے. کس کے جیسا ہے؟ کمثل الکلب، وہ کردار میں کتے جیسا ہے. ارے پتہ نہیں ابھی آپ کے ذہن پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. وہ کردار میں کتے جیسا، اور اللہ نے کتے کی بھی ڈیفینیشن کی. کیسے کتے جیسا ہے؟ ان تحمل یلحظ و ان تدرک یلحظ، ایسے کتے جیسا ہے جسے بلاؤ تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے، جسے بھگاؤ تو بھی زبان. ذرا محسوس کریں کیفیت کو ہے. اور کیا کہا؟ کون ہے؟ کمثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جس قوم نے بھی میری آیتوں کو جھٹلایا وہ نجیس جانور کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ 3 طرح کی آیتیں لے کر گئی. ایک آیت صامت تھی، کچھ آیتیں ناطق تھی، تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ جنہیں تم مسلمان کہہ رہے ہو وہ تو نجیس جانور کی طرح، یہ تو نجیس جانور کی طرح ہے، یہ نجس جانور. اور دلیل کے طور پر آخری بات کہہ دو، دلیل کے طور پر آخری بات کہہ دو، نفسیاتی بات کہنے جا رہا ہوں. حضور اگر مجھے یقین ہو جائے میں مرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں،
تو میری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں جن سے مل سکتا ہوں مل لوں، جن سے صلح ہو سکتی ہے صلح کر لی جائے، کوئی ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے۔ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آئیں، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں میرے جنازے پہ بھی نہ آئے تو یہ نفرت کی آخری انتہا کا نام ہے۔ پتہ نہیں ابھی بھی لفظ پہنچیں گے نہیں پہنچیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی محبت، رائی کے دانے کی محبت، ہم تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے جنہیں فاطمہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ملی ان سے نہ ہمارا کل کچھ لینا دینا تھا نہ آج کچھ لینا دینا، یہ آخری انتہا ہے۔ ہم اپنے عقیدوں کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ انسان جب مرنے والا ہو چاہتا یہ ہے کہ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معافی مانگ لی جائے، کوئی جس سے ہم ناراض ہیں ہم اسے معاف کر دیں، ہے نا۔ لیکن بی بی کہہ رہی ہیں یا علی، اس لیے کہ طہارت کے جنازے میں اجازت نہیں آیا کرتی۔ بی بی کہہ رہی ہے یہ نفرت کی آخری انتہا ہے، اپنی وصیتوں میں وصیت کر رہی ہیں یا علی فلا فلا کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ اور سنیں گے ایک جملہ میں اور پڑھتا چلو، بی بی کی وصیت میں ایک وصیت اور تھی، یا علی قیامت تک کی میری آنے والی اولادوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ وصیت وہ ہے جو کسی امام نے نہیں کی ہے، امام حسین نے کی ہے یا جناب سیدہ نے کی ہے۔ یا تو امام حسین نے بہن سے وصیت کی تھی، بہن جب بھی وطن جانا نصیب ہو تو میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا اور انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ یا یہ وصیت کی ہے بی بی فاطمہ نے، جناب سیدہ نے، معلوم ہے سلام کیوں بھیجا ہے کہ جب بھی انہیں میرا سلام پہنچے تو انہیں یاد آئے مجھ پر کیا ظلم ڈھائے گئے، مجھ پر کیا مصیبتیں ڈھائی گئی، مجھ پر کیا ستم ڈھائے گئے۔ بی بی نے کا ایک فقرہ، اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا، بس ایک فقرہ پہ پڑھنا چاہتا ہوں، 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے لیکن ذرا کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ بی بی کو اپنے بابا کے مرنے کا کس قدر احساس تھا، لفظ بدلوں تو یوں کہوں بی بی کو اپنی یتیمی کا کتنا احساس ہے، اپنی یتیمی کا کتنا احساس ہے، اپنی یتیمی کا کتنا احساس ہے کہ بی بی مرثیے سے پہلے ایک فقرہ کہتی ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ بابا آپ کے بعد۔ مجھے نہیں معلوم ہے اس میں کتنا احساس یتیمی ہے، پر وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ دن پہ پڑ جاتی تو مثل رات ہو جاتے، دن بھر مصائب ہوں گے، ہم مصائب سنیں گے، لیکن میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں۔ سلمان مسجد نبوی میں روایت نماز پڑھ رہے تھے، کمبر پہلو میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی سلمان نے نماز تمام کی ایک چیخ ماری اور تڑپ کر روئے، اور سلمان کو تڑپتے ہوئے روتا دیکھا، کمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، سلمان کوئی تکلیف کا نہیں، کوئی اذیت کا نہیں، پھر یہ اتنا تڑپ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہے سلمان کیا کہتے، کمبر مجھے میرے غریب امام کا رونا یاد آ گیا۔ پوچھا کون سا رونا؟ کہ کمبر میں نے چند مقام پہ روتا ہوا دیکھا، پہلا جنازہ رسول میرا مولا رو رہا تھا، دوسری منزل وہ تھی کہ جب گھر میں استغاثہ گونجا، فضا میرا محسن مارا گیا، جزاک زہرا خدا کوئی غم نہ دے، میرا مولا رو رہا تھا، تیسرا مقام وہ تھا جب بی بی کے ہاتھ پہ دادیانہ مارا گیا، میرا مولا رو رہا تھا کہ میں کتنے مقام گناؤں، لیکن مجھے جو یاد آیا کمبر وہ قیامت کا مقام ہے، کہ کون سا مقام تھا؟ کہ وہ تغسیل فاطمہ کا مقام تھا، علی غسل دے رہے تھے، میں گھر کے باہر کھڑا تھا، علی نے ایسی چیخ ماری میرا دل کانپ گیا، جب علی باہر آئے میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے ایسے روتے ہوئے نہ دیکھا۔ علی نے تڑپ کر فرمایا سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کبھی شکوہ نہ کیا، نہ کبھی زینب سے بتایا، نہ بھی کبھی کلثوم سے، اے سلمان ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھی، کبھی چکی چلانا، کبھی نمازیں پڑھنا، اے
سلمان کتنی تکلیف میں میری فاطمہ تھی، کتنی تکلیف میں دنیا سے گئی، پر نہ احساس درد ہونے دیا، نہ احساس زخم ہونے دیا۔ اے سلمان میری زہرا مصیبتیں اٹھا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسع محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے ذکر اور مختصر سے پرسے کو، یعنی اس مختصر سی عبادت کو شرف مقبولیت عطا فرما۔ خدایا بہت زیادہ دعا نہیں ہے تیری بارگاہ میں، عزائے جناب سیدہ ہیں روز شہادت، مخصوص دعا ہے تیری بارگاہ میں مخصوص۔ خدایا جہاں جہاں بھی عزادار عزائے جناب سیدہ میں مصروف ہیں، عزائے سیدہ کو برپا کر رہے ہیں، عزائے سیدہ میں شریک ہیں، جس طرح سے ہو، جس طرح سے بھی شریک ہے، خدایا ان تمام عزاداروں کو تمام تر زمینی اور آسمانی آفات، شر دنیا، شر شیطان، شر حاسدین، شر منافقین سے محفوظ فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے، اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، خدایا ان عزاداروں کو تمام تر مصیبتوں سے، تمام تر پریشانیوں سے رہائی عطا فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں مخصوص دعا، جس بی بی کا غم ہم منا رہے ہیں، جس کا پرسہ ہم نبی کو پیش کر رہے ہیں، وہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ اس کی قبر آج تک بے سایہ ہے۔ پروردگارہ وہ مواقع فراہم فرما، پروردگارہ وہ راستے فراہم فرما کہ جلد از جلد انہی آنکھوں سے ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ خدایا وہ منزل آسان فرما کہ جس طرح ہم مومنین، پروردگارہ جس طرح ہم مشہد و قم، نجف و کربلا کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، پروردگارہ وہ وقت معین فرما کہ وہ دن قریب ترین فرما کہ اسی طرح ہم جنت البقیع کی زیارت کے لیے نکلیں۔ جس طرح بارگاہ علی میں، بارگاہ حسین میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم جنت البقیع میں جا کے بارگاہ سیدہ میں ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کر سکے۔ پروردگارہ آخری دعا ہے تیری بارگاہ میں، یہ موقع ایسا ہے، روز شہادت ہے، یہ موقع ایسا ہے پروردگارہ، جلد از جلد، جلد از جلد، جلد از جلد فرزند زہرا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم